السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، جمعیت علماء ہند سورت کی طرف سے ایک لیٹر پیڈ جاری کیا گیا ہے ملک کے اندر مسلم بہنوں کے فتنہ ارتداد کے بارے میں۔ کیا ہے اس لیٹر پیڈ کے اندر، اور اس لیٹر پیڈ کو کل کو جمعہ ہے، اس جمعے کی نماز سے پہلے آپ حضرات کو ائمہ اکرام کی خدمت میں ضرور پہنچا دینا ہے۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا تاکہ آگے یہ ویڈیو پہنچ جائے اور زیادہ سے زیادہ ائمہ تک پہنچے اور وہ لوگ اس کے بارے میں کل جمعے سے پہلے خطبے کے اندر بات کر سکیں۔ ارتداد کی بڑھتی ہوئی لہر کو روکنے کے لیے مندرجہ ذیل تدابیر پر عمل ضروری ہے۔ تمام ائمہ حضرات جمعے کی نماز کے بعد دعا سے پہلے ان باتوں کو سنانے کی گزارش ہے۔ نمبر 1، اسلامی نظام کے مطابق مسلمان بچیوں کو پردے کا پابند بنایا جائے، ان میں حیا، عفت و عصمت کی حفاظت کا جذبہ اور عقیدہ توحید و رسالت کی عظمت پیدا کی جائے۔ اس کے لیے روزانہ ہمارے گھروں میں آدھے گھنٹے ہی صحیح کسی مستند اور ذہن و دل کو متاثر کر دینے والی کتاب کی تعلیم کی جائے، یا ازواج مطہرات اور صحابیات و صالحات کے ایمان افروز واقعات اور روح پرور زندگی سنائی جائے۔ نمبر 2، مخلوط نظام تعلیم سے اپنی بچیوں کو بچایا جائے۔ غیر مخلوط تعلیمی نظام ہو وہاں پڑھایا جائے، اگرچہ تعلیمی معیار کم ہو، ایمان اور عفت کی حفاظت تعلیم سے زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 3، جو لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہی ہیں ان کی دینی تعلیم و تربیت اور ذہن سازی کی بھرپور کوشش کی جائے، ان کو کچھ وقت کے لیے کسی عالمہ آپا سے وابستہ کرایا جائے، ان کی عادات و اطوار اخلاق پر پوری نظر رکھی جائے، کردار سازی میں معاون بننے والا لٹریچر انہیں مطالعے کے لیے دیا جائے۔ نمبر 4، ٹیوشن کلاس کے نام پر اجنبی لڑکوں سے اختلاط کا موقع نہ دیا جائے۔ کسی ٹیچر یا ساتھی اسٹوڈنٹ کے گھر پر کسی تعلیمی ضرورت کے نام سے بھی جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ کالج لانے لے جانے کا خود انتظام کیا جائے۔ نمبر 5، اسمارٹ فون اور سواری کی بائک خرید کر نہ دی جائے، یہ دونوں چیزیں بے حیائی کے دروازے ہیں۔ نمبر 6، موبائل ریچارج یا زیروکس کے لیے غیر مسلموں کی دکان پر جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ اسی طرح کالج کے اندر یا اس سے قریب غیر مسلموں کے کینٹین سے بچنے کی ہدایت دی جائے۔ نمبر 7، غیر مسلم لڑکیوں کی دوستی سے بھی روکا جائے کہ آئندہ یہ دوستی بھی کسی فتنے کا دروازہ بن سکتی ہے۔ نمبر 8، بچیوں کے مسائل اور ان کو پیش آنے والی پریشانیوں پر توجہ دی جائے۔ یاد رکھیں، گھر میں توجہ کی کمی باہر کا راستہ دکھاتی ہے۔ نمبر 9، اگر بچیاں کسی تعلیمی ضرورت سے انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہیں تو ان کی پوری نگرانی کی جائے۔ فیس بک، انسٹاگرام کے استعمال کی اجازت نہ دی جائے، اس لیے کہ بھٹکنے اور گمراہی کے دروازے انٹرنیٹ کے ذریعے کھلتے ہیں۔ نمبر 10، مسلم لڑکیوں کا نکاح غیر مسلم لڑکوں سے حرام ہے۔ ساتھ رہنا زنا اور بدکاری کا گناہ ہے۔ فلمی اداکاروں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں۔ نکاح کرنے کی صورت میں اس کے برے انجام سے آگاہ کیا جائے۔ نمبر 11، جب نکاح کے قابل ہو جائیں تو مناسب رشتہ ڈھونڈ کر جلد از جلد نکاح کر دیا جائے، چاہے رخصتی بعد میں کی جائے، کہ اس سے جذبات میں تسکین حاصل ہوگی اور ادھر ادھر بہکنے سے جہاں حفاظت ہوگی وہاں منگیتر کی شکل میں ایک مضبوط نگراں بھی حاصل ہو جائے گا، اور نکاح کی تاریخ طے کرنے پر بیجا رسوم و خرافات رکاوٹ نہ بننے دیں۔ نمبر 12، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے روزانہ بلا صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب الہا و زاری سے دعا مانگی جانی چاہیے۔ تو دوستو، قابل تعریف ہے لیٹر پیڈ، اور اس کے اندر جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں اگر اس کے اوپر عمل کر لیا جائے تو ہماری بہت ساری مسلم بہن اور بیٹیاں فتنہ ارتداد سے بچ سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ جمعیت علماء ہند سورت کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ انہوں نے اتنی اچھی چیزیں ہم لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ اب آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، اگر آپ نے اس پوری ویڈیو کو دیکھ ہی لیا ہے تو اسے آگے بھی شیئر کر دیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دیں تاکہ کل جمعے سے پہلے ائمہ اکرام اس کو اپنے خطبے کے اندر بیان کر سکیں۔ اب آپ حضرات کا اس لیٹر پیڈ کے متعلق کیا کہنا، نیچے کمنٹ کیجیے، اور پہلی بار آئے ہیں چینل پر اور اسی طریقے کی ویڈیوز اور چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو برائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ چلیے دوستو، پھر ملتا ہوں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔